واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو دین عطا کیا اسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اور دین اسلام کی بنیاد بلکہ جتنے بھی آسمانی مذاہب اور ادیان اس دنیا میں اترے ہیں ان سب کی بنیاد عقیدہ توحید پر مبنی ہے۔ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اور اسی ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا و مولا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے عقیدہ توحید کی دعوت سے اپنے دین کی تبلیغ کو شروع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا یہ پہلا جز ہر امت کو وقت کے نبی نے پڑھایا۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرت آدم تشریف لائے تو انہوں نے بھی پہلے عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، انہوں نے بھی عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، انہوں نے بھی یہی تعلیم دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا، پیشانی جھکانا اور کسی اور کی پرستش کرنا، پوجا کرنا دین میں، دین سماوی میں، دین الہی میں قطعاً جائز اور روا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، انہوں نے بھی عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ اور جب تمام انبیاء کے سردار تشریف لائے، تمام مذاہب کا سردار مذہب لے کر آئے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب لے کر آئے، تمام امتوں میں سے سب سے اشرف اور اعلیٰ امت کی طرف آئے، تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے سے دین کی دعوت کا آغاز کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی عقیدہ توحید کو اپنایا۔ اور اللہ رب ذوالجلال اس عقیدہ توحید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تک تم مجھ اکیلے کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے، مجھ اکیلے کی عبادت نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ اسے تسلیم نہیں کرو گے، میں تمہاری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی صدقہ اور کوئی بھی نیک کام آخرت میں قبول نہیں کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اس عقیدہ توحید میں اتنی حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روئے زمین پر کیے جانے والا ہر گناہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اے میرے بندو یہ یاد رکھنا کہ اگر تم شرک لے کر میرے پاس آئے، میری وحدانیت کے اندر، میری الوہیت کے اندر، میری کبریائی کے اندر، میرے وحدہ لا شریک ہونے میں اگر تم نے
کسی اور کو شریک کر لیا میری مخلوق میں سے جسے میں نے خود بنایا اور جو میرے آگے جھکنے کے لائق ہے، چاہے وہ سورج چاند ہو، چاہے وہ ستارے ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی تمہارا بنایا ہوا معبود باطلہ ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ تابعین یا تبع تابعین ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، ابدال ہو، قطب ہو، غوث ہو، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ سجدہ اور پکارنا، حاجت مانگنا، مشکل کشائی کے لفظ کو بولنا یہ صرف میری ذات کے لیے ہے۔ اگر تم میری ذات کے اندر کسی اور کو شریک کرتے ہوئے شرک کر کے میرے پاس آؤ گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑا واضح قانون اتار دیا، قیامت تک کے لیے آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائیں گے اس بات پر کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا، یہ ہمیں اللہ کے بندہ ہونے کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اور دین حق، دین اسلام کے دعوے دار ہونے کا عقیدہ لازمی اور ملزوم طور پر ماننا پڑے گا کہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی اور شرک کے لیے نہ ہم تیار ہوتے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ اس عقیدہ توحید پر ہم کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کیا سمجھی یا نہ سمجھی کے اندر، جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، یاد رکھنا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی ظلم کو دیکھتے ہو اور اس ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہو تو اسی ظالم کے تم برابر کے حصہ دار ہو۔ جب تم کسی برائی کو دیکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارا بس چلتا ہے، تمہاری طاقت چلتی ہے، تمہارے اختیار میں ہے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روک دو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا یا ہاتھ سے روکوں گا فساد پیدا ہوگا، فتنہ آئے گا، فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کی مذمت کرو، اپنی زبان سے اس کا غلط ہونا بولو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات ایسے نہیں کہ میں زبان سے بھی مذمت کروں، فبقلبی فإن لم يستطع فبقلبی، تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں اسے برا خیال کرو، وذالک اضعف الایمان، لیکن اس پہ مطمئن نہ ہونا کہ یہ دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے اللہ رب العزت کے ہاتھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، ہم اس کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دین اسلام کا مدار، دین اسلام کی بنیاد وہ عقیدہ توحید پر ہے، اور ایک مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن عقیدہ توحید پر کمپرومائز
نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو یاد رکھنا 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کی مقبول عبادتیں ہوں کہ تم نے سجدے کر کر کے اپنے ماتھے پہ محراب بھی بنا لیے ہوں, تم نے ہر سال حج بھی کیے ہوں, تم نے اپنے مال کی زکات بھی نکالی ہو, اور تم پورا سال روزہ رکھنے والے ہو, لیکن اللہ رب العزت اس عقیدہ توحید میں ملاوٹ کرنے کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اپنے آپ کو اسلام کا بندہ اور خادم کہنے کی حیثیت سے کان کھول کر سن لیں کہ ہم گنہگار سہی, ہم اعمال اور عبادات میں کمزور سہی, لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ جو کلمہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے, ہمیں اپنے ماں باپ کی گود میں ملا ہے, یہ ہماری زندگی کی آخرت کی سب سے قیمتی متاع اور اثاثہ ہے. ہم اس چیز پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور دیکھیں ایک مسلمان, اس کی کامیابی کا دار و مدار وہ اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, بات کو مزید کھول کر سمجھا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا, گناہوں سے لت پت, نامہ اعمال میں ہر برائی لکھی ہوئی, ہر گناہ بھرا ہوا, اور نا امید ہوگا. آج تو میں جہنم کا ایندھن بنوں گا, آج میں ناکام. جب اللہ کے سامنے میزان عدل پر آئے گا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلڑے کے اندر اس کے تمام گناہوں کو رکھا جائے گا, اور وہ ندامت اور شرمندگی سے اس کی آنکھیں زمین کی طرف گڑ رہی ہوں گی کہ اچانک ایک پرچی آ کر دوسرے پلڑے کے اندر گرے گی, اور اس پرچی کا اس پلڑے میں گرنا ہے. فرمایا کہ وہ پرچی اس پلڑے کو جھکائے گی اور گناہوں کے انبار والا پلڑا آسمان کی طرف اٹھ جائے گا. وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے باری تعالی, یہ میرا کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تو نے دنیا کے اندر ہر گناہ کا کام کیا, لیکن تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تھا, عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنے والا تھا, اور اس پرچی پر یہی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے جس نے تیرے تمام گناہوں کو اڑا کر رکھ دیا. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے. اس تمہید کو باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس پاکستان کی بنیادوں کے بنانے میں 6 لاکھ مسلمانوں کا خون ڈالا گیا, جس پاکستان کے گلستان کو بنانے میں کئی لاکھ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی, وہ ہندو اور سکھوں کی کرپانوں پہ چڑھ گئی, ان کی تلواروں کا شکار بن گئی. اور آج بھی ایسی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے آگے ان کی نسل پروان چڑھ رہی ہے کہ انہوں نے انہیں باندیاں اور کنیزیں بنا لیا, لیکن ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے, سینے پہ گولی کھائیں گے. کیوں کہ جب پاکستان میں آئیں گے ہم لا الہ الا اللہ کا آزادی کے ساتھ پرچار کریں گے, ہم ایک خدائے یکتا کی عبادت کریں گے, ہم لا الہ الا اللہ کو آزادی کے ساتھ گائیں گے اور اس کلمے کا ورد کریں گے. اور اس پاکستان کے بنانے میں ہمارے اسلاف نے اور بڑوں نے ہر قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. ہماری بہنوں کی عزتیں لٹی, ہمارے بڑوں کے لاشیں کٹے, ہمارے بچے اور بیٹیاں کرپانوں پہ چڑھ گئیں,
لیکن الحمدللہ ہمیں پاک دھرتی مل گئی جس کا دو قومی نظریہ کیا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس پاکستان کے دارالخلافے کا نام کیا رکھا گیا؟ آپ کو پتا ہوگا، اسلام آباد، یعنی جہاں اسلام آباد ہوگا۔ الحمدللہ اسلام آباد ہوتا رہا، لیکن آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسی ملک پاکستان کے اسی اسلام کے نام پر بننے والے دارالخلافے کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینے والی مساجد کو، اس کی عبادت گاہوں کو، خانہ خدا کو بلڈوز کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور اسی اسلام کے نام پر بننے والے اسلام آباد کے اندر 23 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کے سینے پر چڑھ کر زبردستی اسی دارالخلافے میں حکومت وقت نے ایک مندر کا نہ صرف افتتاح کیا ہے، وہ مندر کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہندو آتے ہیں، مورتیاں رکھتے ہیں، کوئی کالی ماتا تو پتہ نہیں کون سی گائے ماتا، اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اور بتوں کو سامنے رکھ کر ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ آج ہماری حکومت وقت نے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں جب بھی اسلام کے نام پر یہاں منبر سے کوئی بات کرتا ہوں، ایک خاص سیاسی جماعت والے میرے مسلمان بھائی میرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ایک مرتبہ اپنے ضمیر سے یہ پوچھو کہ جب تم قبر کے اندر جاؤ گے، کیا یہ تمہارے سیاسی رہنما یہ آ کر تمہیں مغفرت اور بخشش کروائیں گے، یا اللہ رب العزت کا عقیدہ توحید اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ تمہیں بچائے گی؟ خدا کے لیے میں کسی سیاسی جماعت کا یہاں پر بیٹھ کر نمائندگی نہیں کرتا، لیکن جو دین اسلام نے ہمیں بتایا، جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا، اس کا پرچار کرنا میرا مذہبی فریضہ ہے۔ اس منصب اور اس منبر کا تقاضا ہے کہ میں حق بات کروں، میں کبھی بھی آپ حضرات کے سامنے دوغلی پالیسی نہ رکھوں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے اندر جب انہوں نے دیکھا قوم بات نہیں مان رہی، بتوں کو پوچھتی ہے، 17 سپارہ اٹھا کر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قوم ایک میلے پر گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے کے اندر گھسے۔ میرے بھائیوں، ایمانی جذبے کے ساتھ بات سننا، سیاست کو باہر رکھ کے یہاں آیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترنے والا قرآن، اس قرآن کو پڑھیے، 17واں سپارہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترنے والی آیات ہیں۔ کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر گھسے، کسی لیڈر کا بت خانہ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا باپ آزر، باپ لیڈر نہیں، ان کا باپ اس معبد کا انچارج تھا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس معبد کے اندر گھستے ہیں اور تمام بتوں کو کسی کا ہاتھ توڑتے ہیں، کسی کی گردن کاٹتے ہیں، کسی کے اعضاء کاٹتے ہیں، کسی کی ٹانگیں کاٹتے ہیں، اور جو بڑا بت ہوتا ہے اس کے گردن کے اندر کڑالا لٹکا کر باہر نکل آتے ہیں۔ قوم آتی ہے اپنے خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، جب اندر آ کر دیکھتی ہے کسی خدا کی ٹانگ نہیں، کسی خدا کا ہاتھ نہیں، کسی کے کان نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، قوم دیکھتی ہے کہ جو بڑا خدا ہمارا ہے اس کی گردن میں کلاڑا لٹکا ہوا ہے۔ قوم غصے میں آپے سے باہر ہو کر کہتی ہے، من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا، اور یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
کہا گیا ایک نوجوان ہے جو عقیدہ توحید کی بات کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے کیا ہوگا؟ ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم سے پوچھا گیا اے ابراہیم کیا یہ آپ کا کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ تمہارے خدا ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، عزت ذلت کے مالک ہیں، تمہاری کامیابی ناکامی کے مالک ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا؟ اب قوم ندامت کے ساتھ کہنے لگی ابراہیم تجھے تو پتا ہے کہ یہ تو بات نہیں کرتے، یہ تو بولتے نہیں، یہ تو اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی تک نہیں اڑا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کے آگے گھٹنے اور پیشانی ٹیکنے کی بجائے اس وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ کرو جو ان تمام چیزوں کا بنانے اور پیدا کرنے والا ہے۔ آگے چلیے، فتح مکہ کا موقع ہے، حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر آپ گئے، ایک نہیں دو نہیں 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ہبل بھی تھا، لات بھی تھا، عزا بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے خاص غلام بلال حبشی کو حکم دیا اے بلال اٹھو اور آؤ میرے ساتھ، اور تمام بتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آج اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی، جس کو اشارہ کرتے بت اوندے منہ زمین پہ گرتا اور عقیدہ توحید کا نعرہ بلند ہوتا۔ آگے آئیے، محمود غزنوی ہمارا ایک بڑا ہیرو اور بادشاہ گزرا ہے، جب سومنات کا مندر فتح کیا بڑے بڑے ہندو آ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو سونا تول کر اس بڑے بت کے برابر دے دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ اس نے تاریخی جملہ کہا کہ مسلمان بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوا کرتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام، ہماری تاریخ تو یہ ہے، آج یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہم حکومت وقت کو ادا کرتے ہیں، ان پیسوں سے حکومت مندر بنانے کے لیے، بت رکھنے کے لیے جگہ بھی الاٹ کرے۔ 20,000 مربع فٹ جگہ اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کے لیے ہندوؤں کو الاٹ کی گئی، اور مزید اس پر کتنے ملین پیسے انہیں دیے گئے کہ اس کی تعمیر کرو۔ کبھی تم گردوارے بناتے ہو، ہم خاموش رہتے ہیں، اور ابھی تم نے اسلام آباد پاکستان کے سینے پر بتوں کا مندر تعمیر کرنے کے لیے جگہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے۔ کس کے پیسے؟ میرے اور آپ کے، اپنی جیب سے یہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے۔ خدا کے لیے جو جتنا کر سکتا ہے آج آواز بلند کرے اور اس بات سے بری ذمہ ہو جائے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرے کہ یہ دین اسلام کے عقیدے کے خلاف، عقیدہ توحید کے خلاف، دین اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف، شریعت کے خلاف، ہم اس بات میں کبھی بھی اس بات میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ آپ ایک غیر مسلم قوم کی عبادت گاہ، اور وہ بھی ہندوؤں کی، جو ہمارے ملک پاکستان کے ایک حصے مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا کیا ظلم نہیں ڈھا رہا، آپ کو سب نظر آ رہا ہے۔ اس قوم کے ہندوؤں کو آپ بت بنانے کے لیے پیسے بھی دیں اور جگہ بھی فراہم کریں۔ میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں آج سیاست سے بالاتر ہو کر دین اسلام کے مذہبی جذبے کے ساتھ اس بات کو سوچنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، پاکستان کے، پوری دنیا کے جید علماء دین میں سے ہر ایک نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی دارالاسلام ہو اور وہاں پر ہندوؤں کی کوئی یا غیر مسلم طاقت کی کوئی عبادت گاہ ہو، آپ اسے نہیں چھیڑ سکتے، وہ آزادی کے ساتھ عبادت کرے، مسلمان انہیں تحفظ فراہم کریں گے۔ لیکن جہاں ضرورت بھی نہ ہو، صرف 186 ہندو اسلام آباد میں رہتا ہے اور پہلے سے ایک مندر موجود ہے جو ان کے لیے کافی ہے، ضرورت بھی نہ ہو
اور پھر وہ اپنے پیسوں سے نہیں، مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے اور مسلمانوں کی سرزمین پر حکومت وقت ان کو بنا کر دے، یہ سراسر اسلام کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے، اور مسلمان کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ملک کے اندر ہندو اپنی مورتیاں بنائے اور اسلام آباد جیسے علاقے میں مندر بنا کر وہاں شرک کے اڈے کھول دیں۔ ایک مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یہی آج کے اس جمعے کے خطبے کی وساطت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جہاں تک آواز بلند کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ ہم نے عقیدہ توحید کے لیے آواز کو بلند کیا تھا تاکہ ان سے بری ذمہ ہو جائے، اللہ رب العزت ہماری حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاست مدینہ کا جو انہوں نے سنہرا خواب اور رول ماڈل ہمیں بتایا، اس ریاست مدینہ کے حقیقی خد و خال پر اللہ تعالیٰ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔